بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ الذی قصرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت عن نعتہ اوہام الواصفین الذي ابتدع بقدرته الخلق ابتداء واخترعهم على مشيته اختراعا ثم سلك بهم طريق إرادته وبعثهم على سبيل محبته والصلاة والسلام على الأول العدد وصاحب الأبد اسرته خیر الاسر و عطرته خیر العطر و شجرته خیر الشجر نبتت فی حرم بسقت فی کرم سیدنا و مولانا بالقاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما على الحق الجديد والطلة الرشيد وغرة الحميد بقية الله في الأرض وحجة الله على الخلق شريك القرآن صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء صلوات ایک مرتبہ سب مل کے صلوات بھیج دیں دعا کی درخواست کی گئی ہے صحت کی میر اشر حیدر صاحب کے لیے اور ساتھ ہی صفدر بھائی ہمارے علیل ہیں ان کے لیے بھی دعا فرمائیں حسین ساجوانی صاحب کی والدہ علیل ہیں ان کے لیے بھی اور جو ہے مومنین بیمار ہیں ہم ان سب کے لیے دعا کو ہیں پروردگار عالم بحق بیمار کربلا شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے صلوات بھیجیں محمد حسینیہ زہرہ میں آپ حضرات تشریح ثانی ماہ محرم 1429 ہجری کے سلسلے کی 5ویں تقریر سماعت فرما رہے ہیں بعنوان تفسیر جامعہ زیارت جامعہ کے کلمات کے ذیل میں ہم گفتگو کر رہے ہیں اور ہمارا بیان اب اس مرحلے پر تھا کہ معصوم ہمیں جن لفظوں میں خود سے مخاطب ہونا سکھا رہے ہیں یعنی ہم کس طرح ان کی مدح کریں کس طرح انہیں سلام کریں السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و موضع الرسالہ اے اہل بیت نبوت آپ پر سلام ہو جب اہل بیت نبوت و رسالت کہا جاتا ہے تو اس میں کتنے معنی چھپے ہوئے ہوتے ہیں نبوت کا لازمہ کیا ہے رسالت کا خاصہ کیا ہے ان مرحلوں سے ہوتے ہوئے ہم کل عصمت پر گفتگو کر رہے تھے کہ کتاب خدا میں کتنے ایسے مواقع ہیں کہ جہاں پر قرآن کبھی عصمت کے بارے میں اشارہ کرتا ہے
اور کبھی عصمت کے بارے میں تفصیل بیان کرتا ہے۔ لوگ محض اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ عصمت صرف ہمارے عقیدے کے مطابق صرف ایک آیہ تطہیر ہے جس کو ہم عصمت معصومین یا عصمت پیغمبر کے لیے دلیل میں پیش کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ عصمت وہ ملکہ ہے، وہ خاصہ ہے، وہ صفت ہے جو لطف الہی ہے۔ پروردگار کا وہ لطف کہ جو اس نے کچھ بندوں پر کیا ہے اور اس عصمت کے ذریعے کہ ان کو عصمت عطا کی ہے، ہم پر بھی لطف کیا ہے۔ یعنی ان کی عصمت ان کے لیے لطف الہی ہے، اور پھر وہی عصمت ہمارے لیے ان کا ہونا، ان کا وجود لطف پروردگار ہے۔ اس لیے کہ کسی نہ کسی کا معصوم ہونا ہمارے لیے منزل شفاعت پر بھی کام آئے گا، منزل وسیلہ پر بھی کام آئے گا، دعا کے قبولیت کے لیے بھی کام آئے گا۔ بندگان خدا میں یہی زیارت جامعہ میں درمیان میں پہنچ کر جملہ آتا ہے کہ پروردگار نے آپ کو خلق کیا، جس جملے کے بالکل کل تقریر کے آخر میں جس جملے پر تقریر کو ختم کیا تھا کہ ان ارواحکم و نورکم و طینتکم واحدہ تابت و طہرت بعضها من بعض خلقکم انوارا فجعلکم بعرشہ محدقین حتی مننا علینا۔ اللہ نے آپ کو نور خلق کیا اور پھر عرش میں جگہ دی، قرار دیا، اور پھر ہم پر احسان کیا کہ اتار دیا۔ یہ ہمارے اوپر احسان ہے۔ تو اہل بیت کا آنا، یہ عصمت ہمارے لیے ایک طرح سے لطف الہی ہے، معصومین کا زمانے میں روئے عرض پر موجود ہونا۔ اس عصمت کے لیے متعدد دلیلیں کتاب خدا میں موجود ہیں۔ تشنا رہ جائے گی بات، ہم آگے بڑھ جائیں گے، اس لیے یہیں پر رک کر کل ہی سے مسلسل ہوتے ہوئے آیہ تطہیر کے ذیل میں صرف ایک اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھیں اور ایک اگلی منزل تک پہنچ جائیں، اس لیے کہ ہمیں ایک اور ایسے اہم امر کی طرف جانا ہے جس کا ذکر اسی زیارت میں موجود ہے، اور وہ رسالت کا خاصہ ہے، وہ شرف ہے جو اللہ نے ان کو عطا کیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے عصمت ایک حد ہے، عصمت ایک باڑ ہے۔ عصمت کے لیے اللہ نے ایک حدود مقرر کی ہیں۔ جو باہر ہے وہ معصوم بن کے آ نہیں سکتا، جو اندر ہے وہ غیر معصوم ہو کے باہر جا نہیں سکتا۔ یہ حدود قیامت تک پروردگار کی قائم کی ہوئی ہیں، اس لیے کہ اللہ نے جسے خلق کیا ہے اسے معصوم خلق کیا ہے۔ اگر آیت سمجھ میں نہیں آتی تو تفسیر آگے بڑھ کے سمجھاتی ہے کہ وہ حدود کیا ہیں۔ اسی لیے آیہ تطہیر کے سلسلے میں عامہ و خاصہ کی جتنی روایتیں ہیں ان میں عام طور پر آپ نے یہی سنا ہوگا کہ پیغمبر نے جب چادر میں سب کو لے لیا تو آواز دی اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یہ ہیں میرے اہل بیت۔ لیکن اس کے بعد ایک منزل ایسی ہے کہ جہاں تاریخ میں یہ بیان ہوتا ہے، چونکہ واقعہ کئی بار ہوا ہے، بارہا دہرایا گیا ہے اس واقعے کو مختلف مقامات پر، تو پیغمبر سے پوچھا گیا کیا میں بھی چادر میں آ جاؤں؟ یہی آپ نے ہمیشہ سنا ہے۔ قاضی نور اللہ شوستری علی اللہ مقامہ نے صحاب المطیر فی شرح آیہ تطہیر میں حاکم نیشاپوری کے حوالے سے جو روایت لکھی ہے اس میں انہوں نے یہ لکھا کہ ام سلمہ نے چادر کا گوشہ اٹھا کر یہ نہیں پوچھا تھا کہ میں آ جاؤں۔ حاکم نیشاپوری کی روایت یہ ہے کہ جناب ام سلمہ نے چادر کا کونا اٹھا کر یہ پوچھا تھا الست من اہل بیتک، کیا میں اہل بیت میں ہوں؟ یہ نہیں پوچھا کہ میں آ جاؤں۔ میں آ جاؤں کے معنی کچھ اور ہوتے ہیں، میں آ جاؤں سے کوئی کچھ بھی سمجھ سکتا ہے۔ ام سلمہ نے معاملے کو بالکل صاف کر دیا، کیا میں اہل بیت میں ہوں؟ جب تک ام سلمہ کا سوال رکھا ہوا ہے یہ حد بتا رہی ہے کہ کوئی بھی جو باہر ہے وہ یہ پوچھ تو سکتا ہے کہ کیا میں اہل بیت میں ہوں، لیکن پیغمبر جواب دے کے اگر ام سلمہ کو خاموش کرا دیں تو وہ جواب بھی صرف یہ نہیں تھا کہ
تم خیر پر ہو، نہیں، کونی مکانک، ام سلمہ اپنی جگہ پر رہو، تم خیر پر ہو، اپنی جگہ پر رہو۔ اپنی جگہ پر رہنے کے معنی یہ ہے کہ ام سلمہ دیکھو خیر پر تو ہو لیکن اہل بیت میں نہیں آ سکتی، تو پیغمبر نے بالکل بات کو صاف کر دیا کہ چادر کے اس کنارے کو پہچانتے رہنا۔ دو مقام ہیں، چادر کے اندر مقام عصمت ہے، چادر کے باہر اور دوسرے مقامات ہیں، اس لیے یہ حد کوئی عبور نہیں کر سکتا، ادھر نہیں جا سکتا۔ ادھر جانے کے لیے تقریر آگے بڑھ جائے گی، جملہ کہوں اور تیزی سے آگے بڑھ جاؤں، ادھر جانے کے لیے سید الملائکہ جیسے معصوم فرشتے کو بھی حد کے باہر کھڑے ہو کے اجازت لینا پڑے گی، یعنی جبریل وہاں رک کر اجازت لیں گے اور پھر اندر آئیں گے، اندر نہیں آ سکتے، اور وہ آ گئے تو وہ بھی اس بنا پر کہ صاحب عصمت ہیں، معصوم ہیں جبریل۔ اگر معصوم نہ ہوتے تو جبریل بھی کبھی اندر نہ آتے۔ یہ ایک اہم اشارہ تھا جس پر قاضی صاحب نے بہت تفصیل سے گفتگو کی ہے، ہم اس پر اس وقت رک نہیں سکتے، ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ ایک اور سب سے اہم دلیل جس کو میں نے کل چھوڑ دیا تھا وقت کی کمی کے باعث، اور قرآن کی آیت میں جس پر عصمت کا اشارہ کیا گیا بالکل صاف، اور وہ یہ ہے کہ عصمت تنزیہ کو کہتے ہیں، یعنی منزہ ہونا۔ وہی پروردگار کے لیے آ جائے تو سبحان، پروردگار کی صفت سبحان کہلاتی ہے، لیکن وہی صفت اگر مخلوق میں کسی کے لیے ہو تو عصمت کہلاتی ہے۔ اس تنزیہ کو خدا کے لیے ثابت ہے، خدا کے لیے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ایک ایسی آیت ہے جو آپ نے بار بار سنی ہے، لیکن اس رخ سے سنیے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ تمہارا ولی اللہ ہے، تمہارا ولی اس کا رسول ہے، تمہارا ولی وہ صاحبان ایمان ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اللہ نے ایک لفظ ولی سے 3 شخصیتوں کا تعارف کرایا ہے۔ لفظ ولی ایک ہے، یعنی خدا اپنے لیے ولی بمعنی سرپرست، ولی بمعنی حاکم، ولی بمعنی حق۔ یہاں جہاں استحقاق نہ ہو وہاں لفظ ولی استعمال نہیں ہوتا۔ اللہ نے ایک لفظ ولی سے تعارف کرایا ہے 3 ہستیوں کا، اپنا، رسول کا اور ان صاحبان ایمان کا جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اب یہ طے ہے کہ لفظ ولی ایک ہے، مصداق 3 ہیں، لفظ ایک ہے، مصداق 3 ہے۔ قرآن کے قاعدے کے خلاف ہے کہ اگر اسٹیٹس الگ الگ ہو تو ایک لفظ سے 3 مصداق مراد لیے جائیں، یہ قاعدہ قرآنی کے خلاف ہے۔ چونکہ ذات الہی منزہ تھی اس لیے اپنے لیے بھی ولی کا لفظ استعمال کیا، رسول کے لیے بھی ولی کا لفظ استعمال کیا، اور ان صاحبان ایمان کے لیے بھی ولی کا لفظ استعمال کیا۔ اگر یہاں معصوم نہ ہوتا رسول تو دوسرا لفظ لایا جاتا، لفظ کا ایک۔ اب یہ ظاہر کتاب خدا کی بہت ساری دلیلیں ہیں جس کو ہم ان کے لیے بیان کر رہے ہیں جو قرآن کو بنظر غائر پڑھتے ہیں۔ اگر پروردگار کے ساتھ رسول منزہ نہ ہوتا، معصوم نہ ہوتا، تو کبھی بھی لفظ ولی جو اس نے اپنے لیے استعمال کیا وہ رسول کے لیے نہ لاتا، اور پھر رسول کے بعد ان صاحبان ایمان کے لیے نہ لاتا، اس لیے کہ یہ لفظ ولی حق بتاتا ہے۔ حق کس چیز کا ہے؟ اسی حق کا اظہار اس وقت ضروری ہے کہ ہم یہ بتائیں کہ وہ حق کون سا ہے۔ حق یعنی جو کسی کو نصیب نہیں ہے، وہ حق جو سب سے اولا ہوتا ہے، وہ حق جو سب سے بلند ہے، وہ حق جو سب سے آگے ہے، یعنی پروردگار کو اپنے بندوں پر جو حق حاصل ہے۔ اسی کا بیان ایک اور منزل پر، ایک ایسی جگہ پر ہوتا ہے کہ جہاں قرآن مجید، وہاں لفظ ولی نہیں آیا ہے لیکن وہاں قرآن مجید نے حق بتایا۔ بہت مشہور ترین واقعہ، بارہا کا سنا ہوا آپ کا واقعہ ہے، اور بارہا کے اس واقعے میں نتیجہ یہ نیا ہوگا کہ حضرت خضر کے پاس حضرت موسیٰ کو بھیجا جاتا ہے، اور موسیٰ سے کہا جاتا ہے کہ جاؤ خضر کے پاس جا کر سیکھو، علم حاصل کرو۔ اب یہ تاریخ بھی ہے، یہ قرآن بھی ہے، لیکن جب حضرت موسیٰ جاتے ہیں قرآن یہ بھی بیان کرتا ہے کس کے پاس پہنچے، فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا۔ اور موسیٰ نے وہاں پر ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جس کو ہم نے اپنے پاس سے رحمت دی تھی،
اور صرف رحمت نہیں دی تھی، اپنے پاس سے علم بھی عطا کیا تھا، اور اسی علم کو علم لدنی کہتے ہیں جو اپنے پاس سے عطا کیا جائے۔ اب جب وہاں پہنچے ہیں تو قرآن مجید نے 3 چیزوں کا بیان کیا ہے۔ ایک یہ کہ لڑکے کو خضر نے مار دیا، توجہ کیجئے گا، لڑکے کو خضر نے مار دیا۔ دوسرے یہ کہ دیوار اٹھا دی، اور دیوار ایسے گاؤں کی اٹھائی کہ جنہوں نے حضرت خضر کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ تیسرے یہ کہ حضرت خضر نے کشتی میں چھید کر دیا۔ کشتی حضرت خضر کی نہیں تھی، لڑکا حضرت خضر کا نہیں تھا، دیوار سے حضرت خضر کی ملکیت کا کوئی تعلق نہیں تھا، تینوں چیزوں کے مالک حضرت خضر نہیں تھے۔ مالک نہ ہونے کے باوجود حضرت خضر نے اپنے حق کو استعمال کیا۔ لڑکا کسی اور کا ہے، دیوار یا دیوار کے نیچے جو کچھ ہے وہ کسی اور کی ملکیت ہے، کشتی کا مالک وہیں موجود ہے، مالک کے ہوتے ہوئے کشتی میں چھید کر دیا، ظلم ہے۔ توجہ کیجئے گا، مالک کے ہوتے ہوئے کشتی میں چھید کیا، ظلم ہے۔ ماں باپ کے ہوتے ہوئے لڑکے کو قتل کیا، ظلم ہے، معاذ اللہ، اس لیے کہ وہاں پر حق ہی نہیں ہے، ان کا استحقاق ہی نہیں ہے۔ آپ تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ تو کلمہ پڑھے بیٹھے ہیں، قرآن جو کہہ دے گا وہ مان لیں گے، قرآن جو کہے گا اسے خاموشی سے ماننا ہے۔ جب قرآن کہے گا تو پھر بس یہیں پہ ہمیں بھی رکنا ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ بچے کو قتل کر دینے کے باوجود حضرت خضر ظالم نہیں ہوئے لڑکے کو۔ دیوار کا معاملہ حضرت خضر نے اپنے حق کو استعمال کیا، کسی اور کی چیز پہ تصرف کیا، وہاں بھی ظالم نہیں ہوئے۔ کسی اور کی کشتی میں چھید کر دیا، وہاں بھی ظالم نہیں ہوئے۔ کیوں نہیں ہوئے؟ وجہ مجھے بتا دیجئے۔ کسی اور کی شے پر تصرف کرتے ہوئے خضر ظالم کیوں نہیں ہوئے؟ وجہ صرف ایک ہے، وجہ یہ ہے کہ جب اللہ کسی کو کسی کے حق میں شریک کر دے تو اس حق کا تصرف ظلم نہیں ہوتا۔ یہ ہے اس کی اصل وجہ۔ یعنی خضر کو بربنائے ولایت چونکہ اللہ نے انہیں ولی بنایا تھا، اس لیے یہ حق حاصل تھا کہ وہ شے پہ تصرف کر سکتے تھے۔ 3 چیزوں کا تصرف دکھایا ہے یہ بتانے کے لیے ہر شے پہ تصرف ہے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، 3 چیزوں پہ تصرف قرآن نے دکھایا ہے یہ بتانے کے لیے کہ ہر شے پر تصرف ہے۔ جبکہ نبی موسیٰ ہیں، صاحب کتاب موسیٰ ہیں، صاحب شریعت موسیٰ ہیں، لیکن اس کے باوجود موسیٰ منزل امتحان پر ہیں، خضر ہیں ولی۔ ولی کا حق یہ ہے کہ اللہ بتا رہا ہے ولی کے پاس تصرف ہوتا ہے، یعنی وہ حق رکھتا ہے کائنات کی چیزوں پر۔ حق کے معنی کیا ہوئے؟ یعنی بیٹا کسی اور کا ہے مگر ولی کا حق ہے کہ وہ بیٹا کسی اور کا قتل کر دے۔ اس کے معنی ہوئے جس کا ہے اس کا حق کم ہے، ولی کا زیادہ ہے۔ کیسے بتاؤں؟ ولی کا حق زیادہ ہے۔ اب دلیل دے رہا ہوں، بیٹا کسی اور کا ہے، توجہ، بیٹا کسی اور کا ہے، لیکن ولی نے قتل کر کے بتایا کہ ولی کا حق زیادہ ہے ان کے ماں باپ سے، حالانکہ ماں باپ کا حق بیٹے پر ہوتا ہے، ماں باپ سے زیادہ کسی کا حق نہیں ہوا کرتا۔ اللہ نے کہا دیکھو یہ ہے ولی، ولی کا حق ماں باپ سے زیادہ ہوتا ہے، تو جس کو تھوڑی دیر کے لیے ولی بنایا ہے اس کا حق ماں باپ سے زیادہ ہے، جسے پوری امت پہ ولی بنا دے۔ ایک مسئلہ سمجھانا ہے جس کا وعدہ کیا تھا، اس کا ذکر کریں گے، لیکن ذرا سی تمہید ہو جائے۔ جس کو تھوڑی دیر کے لیے ولی بنایا ہے، تھوڑی دیر کے لیے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ظاہر ایک محدود جگہ پہ ولی بنایا گیا، ولایت اس کی مطلق نہیں ہے، لیکن اتنی بڑی ہے کہ نبی کے ہوتے ہوئے وہ صاحب اختیار ہے۔ نبی کے ہوتے ہوئے اتنی بڑی ولایت ہے۔ کشتی کسی اور کی ہے، اس کشتی میں چھید کر دیا خضر نے۔
مالک کے ہوتے ہوئے مالک کے حق کو جو استعمال کر لے اسے ولی کہتے ہیں. مالک موجود ہے, مالک کے ہوتے ہوئے مالک کے حق کو استعمال کر رہے ہیں. اب یہ ساری موجودات میں یہی رہے گا. یعنی ولی کا حق یہ ہے, عام زندگی میں بھی ولی اسی لیے ولی کہلاتا ہے, سرپرست. ولی کے معنی کیا؟ سرپرست. آپ کی عام زندگی میں بھی ولی ہوتا ہے, باپ ولی ہے. باپ کی ولایت کے بغیر, اجازت کے بغیر بیٹی کا عقد نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا, شرعن نہیں ہو سکتا. باپ, حالانکہ بیٹی اپنے نفس کی خود مالک ہے, لیکن باپ کو ولی بنایا ہے. شوہر کی مرضی کے بغیر بیوی نوافل نہیں پڑھ سکتی, مستحب روزے عورت نہیں رکھ سکتی اگر شوہر نہ چاہے. یہ ولایت ہے, شریعت کی ولایت ہے. کوئی کچھ نہیں کر سکتا, کسی نے دی ہے, اللہ نے دی ہے. شوہر کی مرضی. ماں باپ اگر نہ چاہیں تو اولاد نوافل نہیں پڑھ سکتی. واجبات پہ بحث نہیں ہے. یہ چونکہ ولایت تشریعی ہے اس لیے واجبات پہ بحث نہیں ہے. اس کو ولایت سمجھانے کے لیے یہ ولایت ہی ہے. اور آگے بڑھ جائیے. جنازہ رکھا ہوا ہے, نماز پڑھانے کے لیے مولانا آئے. ساری زندگی مولانا کے پاس بیٹھتے تھے, پسند کرتے تھے, مولانا سے گفتگو کرتے تھے. اس وقت مرحوم جانے سے پہلے کوئی وصیت نہیں کر کے گئے تھے, اس لیے نماز جنازہ پڑھانے اگر مولانا آ جائیں اور ان کا بیٹا جو ولی ہے وہ روک دے کہ یہ نہیں پڑھائیں گے, میں ان کو نہیں اجازت دے رہا, تو قیامت تک نہیں پڑھا سکتے, حرام ہے. اس لیے کہ حق ولی کا ہے, ولی کا حق ہے. ولی کہے گا تو اجازت ملے گی. کفن یہ والا دیا جائے گا, مدینے کا نہیں دیا جائے گا, کربلا کا دیا جائے گا, ولی کہہ رہا ہے. غسال مر جائے گا, کفن مدینے کا نہیں دے سکتا. کیسے سمجھاؤں؟ یہ ولی کا حق ہے. یعنی کفن دفن کی منزل پر ولی کہہ رہا ہے اس قبرستان میں نہیں, اس قبرستان میں دفن ہوں گے. کچھ بھی نہیں کر سکتے. سارا شہر مل کر آ جائے کہ ہم ان کو یہاں دفن کریں گے, کوئی کچھ نہیں کر سکتا, ولی کی اجازت. ارے یہ ذرا دیر کا ولی ہے. یہ ذرا دیر کا ولی ہے, یہ تشریعی ولی ہے. اس کے اختیارات دیکھے آپ نے؟ شریعت میں مداخلت کر رہا ہے, شریعت میں مداخلت کر رہا ہے. نماز جنازہ نہیں ہو سکتی اس کے بغیر, کفن نہیں دیا جا سکتا اس کے بغیر, دفنایا نہیں جا سکتا اس کے بغیر. یعنی تھوڑی دیر کے لیے تشریعی ولایت جس کو دی جائے اس کا حق یہ ہے. بیوی نمازیں نہیں پڑھ سکتی, مستحب روزے نہیں رکھ سکتی, مستحب نمازیں نہیں پڑھ سکتی. واجبات کی گفتگو نہیں ہے, واجب کا حق پروردگار کے پاس ہے. یہ سب نوافل کی گفتگو ہے. ماں باپ کی اجازت کے بغیر, باپ کی اجازت کے بغیر بیٹا نوافل نہیں پڑھ سکتا, اولاد نوافل نہیں پڑھ سکتی. یہ سب کیا ہے؟ یہ ولی کے اختیارات ہیں. قیامت تک جب تک شریعت اسلام نافذ ہے, اللہ ولی کا حق بتا رہا ہے کہ دیکھو ولی کا حق یہ ہوتا ہے. اب جو جس کا ولی ہوگا اس کی اجازت چلے گی, جو جس کا ولی ہوگا. فرض کیجئے ایک شخص بغیر وارث کے مر جائے, ہے ہی نہیں, اس کا وارث ہی کوئی نہیں ہے. تو ہمارے ہاں تو قانون ہے, باقی جگہوں پہ مسئلہ ہو جائے گا. ہمارے ہاں قانون ہے الامام وارث من لا وارث له, جس کا کوئی وارث نہیں ہوتا اس کا امام وارث ہوتا ہے. اس لیے کہ امام کو وارث اور ولی بنایا ہے. لیکن کوئی نہ کوئی ولی ہونا ضروری ہے. ولی کے بغیر اگر کوئی نہیں ہے تو امام ہے, کوئی نہیں ہے تو امام ہے, بیٹا نہیں ہے تو امام ہے, بیٹا نہیں ہے تو امام ہے. اب جو امام بنا دیا جائے, اگر بیٹا چھوڑ کے نبی نہیں جا رہا تو امام ہی تو ولی ہے. ولی کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی, ولی کے بغیر دفن نہیں ہو سکتا. تو کوئی نہ کوئی تو ولی ماننا پڑے گا, کوئی نہ کوئی تو ولی ماننا پڑے گا. کہ دفن ہوا, دفن ہونے والا, تو ولی کون تھا؟
اجازت کس نے دی؟ نماز ہوئی تو اجازت کس نے دی؟ یا تو خود پڑھائے یا کسی کو اجازت دے. کیسے پتا چلے گا؟ ولی کا ہونا ضروری ہے. مجھے آگے بڑھنا ہے, 2 جملے کہوں گا اور آگے بڑھ جاؤں گا. مجھے حق سمجھانا ہے کہ ولی کا حق کیا ہوتا ہے. نماز ولی کے بغیر نہیں ہو سکتی, اس لیے کہ اللہ نے اسے حق دیا. کفن ولی کے بغیر نہیں دیا جا سکتا, دفن ولی کے بغیر نہیں کیا جا سکتا. اب جائیے کنز العمال میں بہت مشہور ترین حدیث ہے پیغمبر اسلام کی, کہ حالات سے متعلق کنز العمال کی حدیث ہے. میر متقی علی ہندی لکھتے ہیں کہ پیغمبر کے جلیل القدر اصحاب سے پوچھا گیا کہ نبی کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ کہ علی سے پوچھو. کہ دفن کس نے کیا؟ کہ علی سے پوچھو. کہ کفن کس نے دیا؟ کہ علی سے پوچھو. کہ آخری بار قبر سے کون باہر نکلا؟ کہ علی سے پوچھو. دیکھیے یہ حق تصرف ہے. حق تصرف یہ ولی کے پاس ہوتا ہے. باپ کو چونکہ اولا رکھا ہے اولاد پر, اس لیے حق اس کو دیا ہے. یعنی نفس آپ کا ہے, اتنا حق باپ کا ہے. نفس بیوی کا ہے, اتنا حق شوہر کا ہے. اب جو جیسے جیسے ولی ہوتا جائے گا ویسے ویسے نفس پر اس کا حق بڑھتا چلا جائے گا. جو جتنا بڑا ولی ہوگا اتنا زیادہ حق ہوگا. اسی حق کو اصل میں یہ ولایت کا حق نہیں ہے, اس حق کو حق شفا کہتے ہیں. یہیں تک مجھے آنا تھا. اس حق کو بنیادی طور پر فقہ اور اسلام میں حق شفا کہتے ہیں. دیکھیے شفا کہتے ہیں شین فے عین شفا. شفا کے معنی ہے 2. بہت مشہور ترین آیت ہے والشف والوتر, سورہ مبارکہ فجر کی آیت. شفا 2 کیا مطلب؟ خالی 2 سے تو کچھ بھی نہیں پتا چلے گا. اسی سے ہے شفاعت, اسی سے ہے شافع, اسی سے ہے شفیع. لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ 2. تو خالی 2 سے کیسے پتا چلے گا؟ 2 کا مطلب یہ ہے کہ ایک شے میں 2 مالک ہو. ایک شے میں 2 مالک ہوں, اسے حق شفا کہتے ہیں. تو 2 مالک جب ہوتے ہیں حق کسی شے میں, تو اس حق شفا کی وجہ سے دوسرے کو برابر کا حق حاصل ہوتا ہے, کبھی اولویت کا حاصل ہوتا ہے. 2 مالک ہونے کی, اس لیے کہ ملکیت 2 کی ہے. اور ایسے میں اگر ایک فروخت کر دے اس شے کو, توجہ کیجئے گا, تو دوسرے کے پاس یہ حق ہوتا ہے کہ وہ اسے واپس لے لے, اس لیے کہ 2 مالک ہیں. یہ حق شفا کہلاتا ہے. یہی حق شفا جب اپنے کمال پر پہنچتا ہے تو شفاعت کہلاتا ہے. 2 مالک کے معنی کیا ہے؟ کہ دونوں مالک اپنے اپنے حق کو استعمال کر سکتے ہیں. کیسے سمجھاؤں کہ 2 مالک اسی لیے قرآن مجید نے شفاعت کے لیے ملکیت کا لفظ استعمال کیا. لا یملکون الشفاعت الا من اتخذ عند الرحمن عہدا. کوئی شفاعت کا مالک نہیں ہے مگر صرف وہ کہ جس سے رحمان نے عہد لیا ہو. رحمان کے عہد کے بعد شفاعت کی ملکیت ہوا کرتی ہے. اور قرآن مجید میں شفاعت 2 طرح کی ہے, ایک ملکیت کی ہے, ایک اذن کی ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. کون شفاعت کرے گا اللہ کے اذن کے بغیر؟ وہ ملکیت والی شفاعت ہے, یہ اذن والی شفاعت ہے. لیکن اذن بھی 2 فریق میں سے ایک دے سکتا ہے. یعنی باہر سے کوئی اذن نہیں دے سکتا. جس کے پاس اذن کا حق ہے اس کے لیے ملکیت ہونا ضروری ہے. اور ملکیت اب خالق کائنات ہے
پروردگار کا. پروردگار نے کائنات کو بنایا ہے. آپ کہیں گے مالک کون ہوگا؟ مالک ابھی سمجھ میں آ جائے گا. علامہ خلیل عرب نے تفسیر قرآن لکھتے ہوئے سید محمد رفاعی عرب نے بھی اپنے حاشیے پر یہی بات لکھی ہے. انہوں نے کہا کہ عربوں کا ایک طریقہ تھا, اور وہ طریقہ یہ تھا کہ عرب جب ایک دوسرے سے دوستی کرتے تھے اور تعلقات کو مضبوط کرتے تھے تو ایک کام کیا کرتے تھے, اور اس کے بعد وہ دونوں کسی بھی چیز میں شریک بن جاتے تھے. اور وہ کام یہ ہوتا تھا کہ دوستی کا اعلان بھری محفل میں یا اکیلے میں 2 کمانیں رکھ کے کرتے تھے. یعنی میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں اور شراکت پہ حق بنانا چاہتا ہوں, تو میں ایک کمان رکھوں گا, اگر آپ کو قبول ہے تو آپ دوسری کمان رکھ دیجئے. تو کمان کے اوپر کمان نہیں رکھی جاتی تھی, بلکہ کمان ہوتی ہے ایسی, یہ ڈور ہے, یہ کمان ہے, تو اس طرح سے میں نے اپنی کمان رکھی, آپ ادھر سے اپنی کمان رکھیے, تو اب دائرہ مکمل ہو جائے گا جب آپ اپنی کمان رکھیں گے. یعنی 2 کمانیں جب ایک ساتھ قریب قریب ہو جائیں تو پھر حق شفا پیدا ہو جاتا ہے. یہ عربوں کا پرانا دستور تھا. اب سمجھ میں آیا کہ قرآن نے کیا کہا تھا, ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنی. اتنا قریب کیا, اتنا قریب کیا, 2 کمانوں سے کم کا فاصلہ رہ گیا. یہ حق شفا تھا. کمانوں سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا. یہ جو 2 کمانوں سے کم کا فاصلہ رہ گیا, قدرت نے بتایا, ہم نے حق شفا دے دیا. یہ ہمارے اور آپ کے لیے اظہار کیا گیا. کیا مطلب؟ یعنی اب قیامت تک ہمارا محبوب حق شفا پر ہے. اور حق شفا کے معنی کیا ہے؟ کیسے اعلان کرے کس چیز کا حق شفا؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. نبی کو ان کے نفسوں پر اولا کر دیا, حالانکہ نفس آپ کے اپنے تھے, خالق پروردگار تھا, لیکن نفس پر نبی کو حق شفا دے دیا. حق شفا کے معنی کیا ہے کہ دیکھیے وہ جو پہلے دن چلا تھا, اب یاد رکھیے گا, وہ جو پہلے دن چلا ہے, اس نے کہا میں جا تو رہا ہوں لیکن مجھے کچھ دے تو دے. تو حضرت صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام, میں جا رہا ہوں لیکن مجھے کچھ دے. امام کہتے ہیں کہ اس نے کہا کہ میرا صلہ دے سجدے کا. کہ کیا چاہیے؟ کہ مجھے ابن آدم کے جسموں میں حلول کرنے کی طاقت دے دے. اللہ نے دے دی ابن آدم کے, اولاد آدم کے جسموں میں حلول کرنے کی طاقت. جسم کی طاقت دی ہے, جسم میں حلول کرنے کی طاقت دی ہے. ایمان کا کوئی حصہ ابلیس کو نہیں دیا, ایمان کا کوئی حصہ ابلیس کو نہیں دیا. اور آسان کر دوں, جسموں میں حلول کرنے کی طاقت دی ہے, نفس میں جانے کی نہیں دی. نفس میں جانے کی نہیں دی. نفس پر کس کو اولا بنایا؟ نفس پر کس کو اولا بنایا؟ مومنین کے نفسوں پر پیغمبر کو اولا بنایا. ابن آدم کے جسموں میں شیطان کو حلول کرنے کی طاقت دی. اس کو ذرا سا سمجھ لیجئے گا. وہاں پر اس نے مانگا تھا, یہاں مانگا کچھ نہیں تھا, یہاں تو مسئلہ ہی کچھ اور تھا. جب پیغمبر سے پوچھا گیا کہ سب سے پہلے کس کو خلق کیا, کہ اول ما خلق اللہ العقل, اللہ نے سب سے پہلے عقل کو خلق کیا, اور جب عقل کو خلق کر لیا تو عقل نے سجدہ کیا, اور جب سجدہ کیا تو طویل ترین سجدہ تھا. صافی ملا فیض کاشانی, طویل ترین سجدہ تھا, اور ایسا سجدہ کہ قدرت کو جوش آیا, رحمت کو جوش آیا. کہا مانگ کے میں عطا کروں. کہا پالنے والے یہ مبدا ہے, یہ آغاز کائنات ہے, میں صرف ایک سوال ہے میرا. عقل نے کہا میرا ایک سوال ہے. کہا وہ کیا؟ کہا یہ آغاز ہے, جب میں آخرت میں آؤں, معاد میں آؤں, تو جس کی میں شفاعت کروں تو اسے قبول کر لے.
جس کی میں شفاعت کروں تو اسے قبول کر لے. یہ وہ عہد تھا جو اللہ نے لیا. عہد ہو گیا، پہلے دن عہد ہو گیا. کس سے؟ عقل اول سے. پیغمبر سے پوچھا گیا عقل اول کون ہے؟ کہا میں ہوں. پیغمبر نے کہا عقل اول میں ہوں. یہ عہد تھا جو اللہ نے لیا، اسی لیے کہا کہ شفاعت کسی کی ملکیت نہیں ہے مگر یہ کہ جس سے عہد اللہ نے، رحمان نے عہد لے لیا ہے. لیکن عہد کسی بنیاد پر لیا گیا تھا، وہ راز نہیں بتایا. جب عقل نے سجدہ کیا تھا اس وقت وہ راز نہیں بتایا. یہ حق شفاعت تھا، اور حق شفاعت قیامت تک کے لیے اللہ نے شریک کر لیا. دیکھو خالق میں ہوں، لیکن ان نفسوں پر تمہیں اولا کیا ہے. اولا کرنے کے معنی کیا ہے؟ مومنین کے نفسوں پر اولا کیا. لوگ سمجھے برتری کا اعلان کیا، برتری کا اعلان نہیں کیا ہے. یہ حق شفاعت بتایا ہے. یا غیر مومن کے نفس کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ غیر مومن کے نفس کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ غیر مومن کے نفس کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ وہ عہد میں شامل نہیں تھا. اللہ نے چونکہ شیطان کو اختیار دیا تھا جسموں میں حلول کرنے کا، تو اگر جسموں میں حلول کرنے کے بعد وہ کرواتا ہے گناہ، اور گناہگار ہونے کے ساتھ انسان بے ایمان ہو جائے، تو بے ایمان ہونے کے بعد نبی کی شفاعت طلب کرے گا تو نہیں ملے گی. اس لیے کہ نبی کا حق شفاعت مومن پر ہے، ایمان کے ساتھ ہے. اسی لیے جب کوئی ایمان کے ساتھ آئے گا تو اس حق شفاعت میں شریک ہو جائے گا. شفاعت بربنائے ایمان ہے، بربنائے عمل نہیں ہے. شفاعت ایمان پر ہوگی، عمل پہ نہیں ہوگی. اس لیے کہ نبی کو مومنین کے نفسوں پر اولا کیا گیا ہے. اور یہ حق شفاعت، دیکھیے کیا کہا تھا میں نے کہ مالک کوئی اور ہے، کشتی کسی اور کی ہے. کشتی کسی اور کی اس لیے مثال دی تھی. خضر نے توڑ دی. بیٹا کسی اور کا ہے، خضر نے قتل کر دیا. دیوار کا معاملہ کسی اور کا تھا، خضر نے اٹھا دی. اٹھا کے بتایا حق ہمارا ہے. اس لیے کہ ہمیں یہاں پر حق شفاعت ملا ہوا ہے. یعنی یہ صرف کشتی کی بات نہیں تھی، یہ بیٹے کی نہیں تھی، موجودات عالم کی تھی. تو اب موجودات عالم میں جو کچھ بھی ہوگا اس کا حق کسی کے پاس محفوظ ہے، اور اس میں جو حق رکھتا ہے وہ تصرف کر سکتا ہے. ہر ایک تصرف نہیں کر سکتا. جس کے پاس حق شفاعت ہوگا وہ تصرف کرے گا، یا تو خود حق شفاعت رکھتا ہو، یا کسی ایسے نے تصرف کیا ہوگا جس کی پیشانی میں حق شفاعت والے کا نور ہوگا. کیسے بتاؤں؟ مثال دے دوں تاکہ بات بالکل سمجھ میں آ جائے. جس وقت علی کا نور، بہت احتیاط سے کہہ رہا ہوں، ممبر پہ بیٹھا ہوں، جس وقت علی کا نور ابو طالب کی پیشانی سے بنت اسد کی پیشانی میں منتقل ہوا تو سارے مکے میں زلزلہ تھا. سارے مکے میں زلزلہ آیا. حضرت ابراہیم سفر کر رہے ہیں. سفر کرتے کرتے، دلیل کے لیے پھر دلیل، سفر کرتے کرتے ایک جگہ پر پہنچے. بستی والوں نے ضیافت کی، خلیل خدا رک گئے. کیا حال ہے؟ کیسی گزر رہی ہے؟ کہ باقی تو سب خیریت ہے، ایک مسئلہ ہے. کہ وہ کیا؟ کہ روز رات کو زمین ہلتی ہے. جب سے ہیں تب سے روز رات کو زلزلہ آتا ہے، زمین تزلزل میں آتی ہے. ہم یہ زمین چھوڑ کے بھی نہیں جانا چاہتے، دوبھر ہو گیا ہے جینا، لیکن یہاں سے جانا نہیں چاہتے. کہ کیا چاہتے ہو؟ کہ کوئی اس کی سبیل ہو کہ زمین کا تزلزل اور تحرک بند ہو جائے. کہ ہو سکتا ہے. کہ کیسے؟ کہ ہم سے ایک وعدہ کر لو. کہ وہ کیا؟ کہ یہ زمین ہم تم سے خرید لیتے ہیں، اس کے بعد تم کو ہبہ کر دیتے ہیں، تم ہمیں قیمت میں بیچ دو، اس کے بعد ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں زمین میں کبھی زلزلہ نہیں آئے گا. زمین کس کی ہے؟ ملکیت کس کی ہے؟ ملکیت ہے ان لوگوں کی. ابراہیم نے کیا کہا؟ ہم خرید لیتے ہیں، اس کے بعد وعدہ کرتے ہیں کہ کبھی زلزلہ نہیں آئے گا. اب دو میں سے ایک، توجہ کیجیے گا، دو میں سے ایک ملکیت تو آپ کو دیکھنا ہی پڑے گی. بندوں کی ملکیت ہے تو وہ زلزلہ روک نہیں سکتے. اللہ کی ملکیت ہے، زلزلہ وہ بھیجتا ہے تو اس میں کسی کی مداخلت ہو نہیں سکتی.
زلزلہ لانے والے میں کسی کی مداخلت ہے نہیں، اب کریں کیا؟ تو بندوں نے کیا کیا؟ ابراہیم سے کہا. ان کو نہیں پتا کہ یہ کون ہے. ابراہیم نے کہا ہم تمہارے لیے دعا کریں گے. پہچان گئے تھے، روشن جبین دیکھی تھی. ابراہیم نے کہا ٹھیک ہے یہ زمین ہمیں بیچ دو، ہم وعدہ کرتے ہیں. کیوں؟ آپ کیسے وعدہ کر رہے ہیں؟ آپ بندے ہیں یا خدا ہیں؟ دو میں سے ایک ہوں گے. دیکھیے آپ نے کہا میں، آپ نبی کہہ رہے ہیں نا، آپ کہہ رہے ہیں نا نبی ہے، میں حق سمجھا رہا ہوں. آپ تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ کا عقیدہ ہے، آپ خلیل مان رہے ہیں. ابراہیم تم بندے ہو تو زلزلہ تمہارے اختیار میں نہیں، خدا ہو تو پھر زلزلہ تم لائے ہو تو پھر خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، معاذ اللہ، تو ایسا ہی روک دو. تو ابراہیم پلٹ کے کہیں گے نہیں، ہوں بندہ مگر خدا سے حق شفا رکھتا ہوں. اس زمین پر خدا سے حق شفا رکھتا ہوں. تو ابراہیم نے وعدہ کیا خود کہ میں وعدہ کر رہا ہوں اب زلزلہ نہیں آئے گا. معصوم سے پوچھا گیا کون سی زمین تھی؟ کہ نجف کی. نجف کی زمین تھی، وہاں زلزلہ آیا کرتا تھا. ابراہیم نے خرید لی. یہ پہلی مرتبہ خریدی گئی تھی، دوسری مرتبہ علی نے خریدی تھی، بسائی تھی حضرت نوح نے. نجف کی زمین تھی، یعنی حق شفا ملکیت. اب پتا چلا کہ مالک کون تھا. جب تک یہ نہیں معلوم تھا زمین کون تھی، یہ نہیں پتا چل رہا تھا مالک کون تھا. نجف کی زمین ہے، مالک معلوم ہو گیا. مالک کے ہوتے ہوئے اب پتا چل گیا حق شفا کس کے پاس ہے. اس نے زلزلے کو روک دیا. اسے کہتے ہیں حق کا استعمال کرنا. یہ تمام موجودات میں استعمال ہوتا ہے، صرف کسی ایک شے میں نہیں، تمام موجودات میں حق شفا استعمال ہوتا ہے. محشر میں ہوگا تو شفاعت کہلائے گا، دنیا میں ہوگا تو حق شفا کہلائے گا. مجھے معلوم ہے بہت ٹیکنیکل تقریر ہے، لیکن میری مجبوری ہے کہ مجھے شفا سمجھانا ہے. ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ پیشانی ابو طالب سے نور علی جبین بنت اسد میں منتقل ہوا تو مکے کی زمین کو زلزلہ تھا اور کئی دن تک رہا. مکے والے بتوں کے پاس آئے، رک جائے رک جائے رک جائے، نہ رکا. سارے مکے والے کوہ ابو قبیس پر جمع ہوئے اور کسی کو بھیج کے کہا جاؤ ذرا ابو طالب کو بلا کر لاؤ. کیوں؟ جب بت نہیں روک سکے تو ابو طالب کی کیا ضرورت ہے؟ جاؤ بتوں سے کہو ان میں ایک پتھروں کا، پہاڑوں کا، زلزلے کا بت بھی ہوگا. کوئی تو ہوگا. رزق دیتے ہیں، کھانا دیتے ہیں، اولاد دیتے ہیں، سب کچھ ان سے ملتا ہے. کہا نہیں ابو طالب کو بلاؤ. ابو طالب آئے، کہا زلزلہ نہیں رک رہا ہے، اس کے اسباب بھی ہمیں نہیں معلوم. کہا ہمیں معلوم ہے. کہا کیسے رکے گا؟ کہا ہم جو کہیں گے اس پر عمل کرو گے؟ حق شفا. ہم جو کہیں گے اس پر عمل کرو گے؟ کہا وہ کیا؟ کہا ہمارے ساتھ ہاتھ اٹھاؤ. ہاتھ اٹھا، بت رہ گئے پیچھے. ہمارے ساتھ ہاتھ اٹھاؤ. سارے مکے والوں نے ہاتھ اٹھائے. کہا اب جو ہم کہہ رہے ہیں وہ کہتے رہو. کہا وہ کیا؟ کہا آواز دو، پروردگار تجھے محمد کی محمودیت کا واسطہ، تجھے فاطمہ کی روشنی کا واسطہ، تجھے علی کے علو کا واسطہ، اس زمین کے تزلزل کو روک دے. ابھی دعا ختم ہوئی تھی کہ زمین کا تزلزل رک گیا. جیسے ہی رکا انہوں نے پلٹ کر ابو طالب سے کہا ابو طالب یہ لفظ کیا تھے؟ کہا یہ تم نہیں سمجھو گے، یہ تم نہیں سمجھو گے. کہا ہمیں اس کی اجازت ہے کہ ہم یاد کر لیں. کہا یاد کر لو. تمام شیعہ سنی تاریخوں نے لکھا ہے کہ اس کے بعد مکے والے اسلام آنے تک اس بات کے عادی تھے، جب کوئی مشکل پڑتی تھی یہی جملے دہرا دیتے تھے اور انہی جملوں کے ذریعے مکے والوں کی دعا قبول ہو جاتی تھی. یہ جو دعا ناموں پہ قبول ہو رہی ہے یہ وسیلہ نہیں ہے، حق شفا ہے. صلوات بھیجے محمد. کچھ لوگ بغیر سمجھے ہوئے آج کل
علی ولی اللہ زبان سے کہنے کے بعد حق شفاعت کا انکار کر رہے ہیں. ایسے لوگوں سے ہوشیار رہیے گا. میرا فریضہ ہے کہ میں آپ کو خبردار کر دوں, اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا. پیغمبر کی حدیث ہے کہ جو کچھ چیزیں پیغمبر نے گنوائیں, جنت اور جہنم کا منکر ہم میں سے نہیں ہے, معراج کا منکر ہم میں سے نہیں ہے, پرسش قبر کا منکر ہم میں سے نہیں ہے, شفاعت کا منکر ہم میں سے نہیں ہے. شفاعت کا منکر پیغمبر کی حدیث ہے, ہم میں سے نہیں ہے. اور ہمارے اہل بیت کے آثار میں کوئی ایسی شے نہیں جس میں شفاعت کا بار بار تذکرہ نہ ہو, چاہے وہ زیارت جامعہ ہو, چاہے زیارت عاشور ہو. جب زیارت عاشور تمام ہونے لگتی ہے تو سجدے میں جا کے کیا کہتے ہیں؟ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود. پروردگار مجھے شفاعت حسین دے محشر کے دن. اگر شفاعت ہمارے عقیدے میں نہ ہوتی تو بار بار ائمہ کی زبان پر اس کا ذکر نہیں آتا. یہ تک کہا گیا کہ شفاعت کو گنہگار لوگوں نے مشہور کر دیا ہے, تو گنہگار ہی مشہور کریں گے, متقی کو شفاعت کی کیا ضرورت ہے؟ اما متقی کو شفاعت کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیے, جس کو سہارا چاہیے ہے وہ سہارا لے گا. ہر آدمی عصا نہیں رکھتا, جس کے پیر کمزور ہو جاتے ہیں وہ عصا رکھتا ہے. ہاں ٹھیک ہے, یہ ٹھیک ہے کہ شفاعت کے عقیدے کے معنی یہ نہیں ہے کہ اگر ہم شفاعت کا عقیدہ بیان کر دیں تو گناہوں کا لائسنس دے رہے ہیں. گناہوں کا لائسنس کوئی بھی نہیں دے سکتا, نہ کوئی دے رہا ہے بس. لیکن یہ طے ہے کہ شفاعت کے معنی کیا ہے؟ اہل بیت شفاعت کریں گے, رسول کو حق شفاعت دیا گیا ہے, اور حق شفاعت میں پیغمبر کا خاص حق ہے. پیغمبر نے کہا اولین و آخرین میں کسی کو نہیں دیا گیا. اب میرا جملہ یاد رکھیے گا, تقریر ایسے موڑ پر آ گئی کہ میں نے کیا کہا تھا, النبی اولا بالمومنین, نبی کو حق شفا دیا گیا, نبی مومنین کے نفسوں پر اولا ہے. اب پھر واپس جاؤ غدیر تک کہ پیغمبر نے کیا کہا تھا, کیا میں تمہارے نفسوں پر اولا نہیں ہوں؟ سب نے کہا ہاں. پیغمبر نے کہا اللہ مولانا وانا مولاکم فمن کنت مولاہ فہذا علی مولا. دیکھیے, ہزارہا بار آپ نے حدیث غدیر سنی ہوگی. اس وقت میرے جملے محفوظ کیجئے گا. یہ نہیں کہ پیغمبر محبت کا اعلان کر رہے ہیں, پیغمبر بتا رہے ہیں میں تمہارے نفسوں پر اولا ہوں. مطلب یہ کہ مجھے اللہ نے حق شفا دیا, میں خدا کے ساتھ حق شفا میں شریک ہوں. تو جیسے میں نفسوں پر اولا ہوں, آج میں نے پھر 2 کمانیں رکھ دیں. کل معراج میں خدا نے 2 کمانیں رکھی تھی, آج میں نے 2 کمانیں رکھی. میں نے حق شفا میں علی کو شریک کر لیا. اور اب یہ جملہ یاد رکھنا, میں نے کسی غیر کو شریک نہیں کیا, اس کو شریک کیا جس کا نفس اپنا نہیں ہے, خدا کے پاس ہے.
میں نے کسی غیر کو شریک نہیں کیا، کمانے رکھی ہیں تو اس کے لیے کہ جس کا نفس خدا کے پاس ہے، جو نفس لے چکا پروردگار جس کا نفس. تو اب یہ بھی یاد رکھنا کیا کہا، النبی اولا بالمومنین من انفسہم. نہیں، ذرا یہ اختیار تو سمجھ لو. ولو انہم، تقریر ختم ہونے جا رہی، ولو انہم اذ ظلموا جاؤک فاستغفر اللہ واستغفر لہم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما. عجیب و غریب تیور کی آیت ہے قرآن کی. ولو انہم اذ ظلموا انفسہم، اگر انہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا یعنی گنہگار ہیں، اپنے نفسوں پر ظلم کیا یعنی گنہگار ہیں، تو کیا کریں؟ فاستغفر اللہ، تو وہ اللہ سے استغفار کریں. لیکن اللہ سے استغفار کیسے کریں گے؟ واستغفر لہم الرسول، جب ان کے لیے رسول مغفرت طلب کرے گا، جب ان کے لیے رسول مغفرت طلب کرے گا، لوجد اللہ توابا رحیما، تب وہ خدا کو بخشنے والا پائیں گے. رسول مغفرت مانگے گا تو خدا بخشے گا. کیوں؟ پالنے والے خالق تو تو ہے، بخش دینا. کہ نہیں بخشوں گا، رسول جب تک نہیں مغفرت مانگے گا، اس لیے کہ میں حق شفا رکھ چکا ہوں اور میں اپنے عہد کا پابند ہوں. ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا. میں عہد کر چکا ہوں اپنے رسول سے. رسول 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 مغفرت طلب کرے گا. اور رسول اگر جاتے جاتے کہہ جائے من مات علی حب آل محمد ماتا مغفورا، جو آل محمد کی محبت پہ مر گیا وہ مغفرت شدہ مرا. تو یہ ضمانت تو رسول کی دی ہوئی ہے، لیکن مجھے آگے جانا ہے. حدیث تو اس لیے سنا دی تھی کہ لوگوں کے ذہنوں میں رہ جائے. رسول مغفرت طلب کرے گا تو بخشوں گا، تو توبہ قبول کروں گا، تو رحم کروں گا، ورنہ نہیں کروں گا. اس کے معنی قیامت تک اس حق شفا کو یاد رکھنا. جو رسول بخشے گا وہ ہے حق. اور اگر رسول اپنا ہی حق کسی اور کو وہیں بیٹھے بیٹھے دے دے، اب سمجھو کہ راہب نے رسول کو دیکھتے دیکھتے حسین کو کیوں دیکھا تھا. مجھے آگے جانا ہے، شفاعت کا موضوع نامکمل رہ جائے گا. 2 جملے سن لیجئے لیکن تشنا ہوگی بات. کیا کہا؟ مومنین کے نفسوں پر اولا ہے. رسول مومنین کے نفسوں پر اولا ہے. کون ہے مومن؟ ہم ہیں، آپ ہیں. 1400 سال میں جتنے گزرے وہ سب ہیں. جائیے سورہ صافات دیکھیے گا. سورہ صافات کہتا ہے، نوح کا ذکر کیا، انہو من عبادنا المومنین. ابراہیم کا ذکر کیا، انہو من عبادنا المومنین. اسحاق اور یعقوب کا ذکر کیا، اسماعیل کا ذکر کیا، انہما من عبادنا المومنین. الیاس کا ذکر کیا، انہو من عبادنا المومنین. مومن ہے نوح، مومن ہے ابراہیم، مومن ہے عیسیٰ و موسیٰ، مومنوں میں سے ہیں. غدیر پہ کیا لوگ اپنے آپ پہ لڑ رہے ہیں؟ کیا کہا؟ مومنوں کے نفسوں پر اولا ہوں میں، اور میں نے اولویت دے دی علی کو. تو لوگ کیا سمجھے کہ علی یہ دنیا کے گنہگار مومنوں کے مولا بنائے گئے ہیں؟ علی کو حق شفا یہ گنہگار مومنین کے اوپر دیا، وہ تو دیا گیا ہے. نہیں، آدم و نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، ان سب پر حق شفا دیا گیا ہے. کسی نبی کے لیے اسی لیے حق شفا نہیں رکھا تھا. تقریر ختم ہونے جا رہی ہے، اس حق شفا کو یاد رکھیے گا. اب یہ جو بنائے گئے ہیں
تو صرف بیعت علی کی نہیں ہوئی ہے، بیعت حسن و حسین کی بھی کروائی، یہ بتانے کے لیے کہ یہ حق شفا قیامت تک نسل رسول میں جائے گا، اس لیے کہ جو جو مقام علی پہ آتا جائے گا، چاہے وہ حسن ہو یا حسین، حق شفا وہاں تک جائے گا۔ کیا کہا قرآن نے؟ عہد لیا ہے، تو پھر آواز دی قرآن نے، کوئی ہے جو اپنے عہد کو پورا کرے؟ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، کوئی ہے جو اللہ سے کیے گئے اپنے عہد کو پورا کرے؟ تقریر ختم ہو رہی ہے، جاؤ اور تاریخ اسلام کی ساری حدیثیں کھنگال کر مجھے ایک حدیث کوئی دکھا دو، ایک روایت کوئی دکھا دو جس میں کسی نبی نے آواز دی ہو میں نے عہد کو پورا کیا، کسی رسول نے آواز دی ہو میں نے عہد کو پورا کیا، ہمارے پیغمبر نے آواز دی ہو میں نے عہد کو پورا کیا، علی نے آواز دی ہو میں نے عہد کو پورا کیا۔ خدا کی قسم اولین و آخرین میں ایک بندہ ہے جس نے سجدے میں سر رکھ کر پکارا، الہی قد وفیت بعہدی۔ الہی قد وفیت بعہدی وأوف بعہدک۔ ارے کوئی مقام فخر پر یوں پکار کر تو دیکھے، کون ہے جس نے آواز دی ہو؟ پالنے والے، ارے خدا سے کوئی کہے میں نے اپنے عہد کو پورا کیا، اب تو اپنے وعدے کو پورا کر، تو پوچھو نا حسین سے کہ آپ تو اپنا وعدہ پورا کر چکے، وہ کون سا وعدہ ہے جو خدا نے کیا تھا؟ وہ کون سا وعدہ ہے جو خدا نے کیا تھا؟ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، انہی آنسوؤں کے ساتھ وہ جملہ بھی سن لیجئے کہ وہ وعدہ کیا ہے، ورنہ موضوع نامکمل نہ رہ جائے۔ اسی لیے زیارت جامعہ میں کہا، کیا کہا؟ اللہ اللہ مستشفعون الی اللہ عز و جل بکم، اے اہل بیت میں تمہارے ذریعے خدا سے شفاعت طلب کرنے والا ہوں۔ یہ عہد ہے، یہ اقرار ہے، کرو، معصوم کو سلام کرتے ہوئے یہ عہد کرو، اور اس کے بعد جہاں زیارت ختم ہو رہی ہے، اللہم انی لو وجدت شفاء اقرب الیک من محمد و اہل بیتہ الاخیار لجعلتہم شفائی۔ پروردگار اگر میں تیری بارگاہ میں رسول و آل معصوم کا جملہ نہ کہتے تو میں کہہ نہیں سکتا تھا، پروردگار اگر تیری بارگاہ میں میں رسول اور آل رسول کے علاوہ کسی اور کو شفاعت کرنے والا پاتا تو ان کو شفاعت کرنے والا قرار دیتا، لیکن کوئی ہے ہی نہیں رسول و آل رسول کے علاوہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ مقام عہد پر کون آواز دے کہ میں نے اپنے عہد کو پورا کیا؟ پروردگار تو اپنے عہد کو پورا کر۔ تقریر ختم ہوئی، وہ عہد کون سا تھا؟ ابن قولویہ نے لکھا کہ جب معراج پر اللہ کا رسول گیا ہے تو ساری چیزیں دکھائے جانے کے بعد اسی عہد کے بعد بارے میں اللہ کے رسول کو بتایا گیا تھا۔ کربلا پیغمبر کے سامنے پیش کی گئی، اور جب کربلا پیش کی گئی تو پیغمبر نے خاموشی اختیار کی۔ عہد یاد رکھیے گا، پیغمبر نے خاموشی اختیار کی، سر کو جھکایا۔ اس وقت آواز قدرت آئی، اے میرے حبیب، یہ کربلا معراج میں پیش کی گئی تھی سب سے پہلے، یہ اے میرے حبیب یہ ہونا ہے پالنے والے، تیری مرضی کے آگے بندے کا سر تسلیم خم ہے۔ ایک مرتبہ قدرت نے آواز دی، دیکھو اے میرے حبیب، اور اب جو نظر اٹھائی تو قدرت نے پردہ ہٹایا۔ پردہ جو ہٹا تو امام آپ کے رسول نے دیکھا کہ زمانے کا امام مہدی مصلی پر کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ مہدی کو دیکھ کر پیغمبر نے کہا مجھے کربلا قبول ہے۔ یہ وہ عہد تھا جس کا وعدہ رسول سے کیا، یہ وہ عہد تھا جس کا وعدہ رسول سے کیا گیا تھا۔ ہاں ہاں، اور دوسرا ہے، سن لو، ایک عہد ہمارے اور آپ کے لیے بھی تھا، وہ عہد بھی بیان کر دیے۔ بابا میرے بچے پہ روئے گا کون؟ خدا آپ کی آوازوں پر اپنی رحمت نازل کرے۔ بابا میرے بچے پر روئے گا کون؟ بابا آپ ہوں گے؟ نہیں زہرا ہم نہ ہوں گے۔ بابا علی ہوں گے؟
نہیں زہرا علی بھی نہ ہوں گے. بابا میں ہوں گی؟ نہیں. فاطمہ؟ حسن ہوں گے؟ نہیں. میرے بچے پر روئے گا کون؟ اچھا آپ سچ بتائیے گا کہ رسول نے کیا کہا؟ زہرا اللہ ایک قوم کو لائے گا. کس کا عہد ہے؟ رسول کا یا خدا کا؟ اور اس کا عہد کیا تھا؟ وہ قوم اس کے جوانوں پہ روئیں گے، اس کے بچے حسین کے بچوں پہ روئیں گے، اس کے بوڑھے حسین کے بوڑھوں پہ بھولنا نہیں. یہ آنسو عہد کی پابندی ہے. یہ رونا اس عہد کا پورا کرنا ہے. ہاں کوئی وعدہ ہے جو رسول نے کیا ہے اور نبھانا آپ کو ہے. تو بچہ حسین اٹھ کھڑے ہوئے، نانا کے پاس آئے، کہنے لگے نانا آپ میرے رونے والوں کو انعام میں کیا دیں گے؟ کہا بیٹا میں شافع محشر ہوں، انہیں شفاعت سے سرفراز کروں گا. بابا کے پاس آئے، کہا بابا آپ میرے رونے والوں کو کیا دیں گے؟ کہا بیٹا میں ساقی کوثر ہوں، انہیں جام کوثر عطا کروں گا. بھائی کے پاس آئے، کہا بھائی آپ میرے رونے والوں کو کیا دیں گے؟ کہا بیٹا میں جوانان جنت کا سردار ہوں، اے بیٹا جنت میں گھر عطا کروں گا. تو ایک مرتبہ بچہ بے ساختہ ماں کے پاس آیا، اماں آپ میرے رونے والوں کو کیا دیں گی؟ خدا آپ کی آوازوں پر اپنی رحمت نازل کرے. ارے رسول کی بیٹی نے کہا اے حسین تیری ماں عرش الہی کے پائے کے نیچے بالوں کو کھول کے بیٹھ جائے گی. اے بیٹا عرش الہی کے پائے کے نیچے بالوں کو کھول کے بیٹھ جاؤں گی. خداوندا جب تک میرے بچے کے عزادار اے حسین جب تک تم پر رونے والے جنت میں نہ جائیں گے. ہاں مظلوم ماں، اللہ اللہ وہ مظلوم ماں کہ حسین نے مدینہ چھوڑا تو زہرا نے بقیہ چھوڑا. عزیزو راستے میں کتنے ہی ایسے موقع ہیں کہ جناب زینب نے فضہ کو بلا کر کہا فضہ ذرا میرے بھائی کو تو بلاؤ. اور جب حسین آئے کہا بھیا یہ کون سی جگہوں پہ قیام ہوتا ہے کہ جہاں خیمے لگتے ہیں پشت خیمہ سے کسی بی بی کے رونے کی آواز آتی ہے، پشت خیمہ سے کسی بی بی کے رونے کی آواز آتی ہے. کہا زینب ہم نے مدینہ چھوڑا، اماں نے بقیہ چھوڑا، وہ ماں ساتھ ہے. عزادارو ہو گئی تقریر. میرے 2 جملے سن لو. مقتل کہتا ہے کہ بچی راستے میں اپنے باپ کو بہت یاد کرتی تھی، باپ کو بہت یاد کرتی تھی. ایسے میں شیور نے دیکھا کہ سکینہ بہت روتی ہے تو سکینہ کو ایک الگ ناقے پہ باندھ دیا، ایک بے کجاوا ناقہ، بے ذہن کا ناقہ رسیوں سے باندھ دیا گیا. اور جب ناقہ چلتا تھا تو بچی کا بدن زینب نے دیکھا کہ جس نیزے پہ حسین کا سر تھا وہ نیزہ زمین میں گڑ گیا. سید الساجدین کے پاس خولی آیا کہ تمہارے باپ کا سر آگے نہیں بڑھتا. کہا دیکھو بابا بہت تازیانے کھائے، بہت سیلیاں کھائیں تو ایک بار حسین کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے. کہا بیٹا میری سکینہ ناقے سے گر گئی ہے. یہ سننا تھا کہ جناب زینب نے اپنے آپ کو ناقے سے گرا لیا. اور ایک بار کہنے لگی اے سید الساجدین زینب خود تلاش کرنے جائے گی. صحرا میں علی کی بیٹی ڈھونڈتی ہوئی چلی تو دیکھا کہ میدان میں صحرا میں ایک بی بی نقاب پوش بیٹھی ہے اور اس کی گود میں سکینہ آرام کر رہی ہے. زینب قریب جا کے بیٹھ گئی کہ بی بی خدا تجھے جزائے خیر دے، ارے تو نے میری بچی میں ترس کھایا، میرا بھائی اس سے بہت محبت کرتا تھا. ایک بار بچی کو گود میں لیا کہ بی بی جب میدان محشر ہوگا اور میری ماں مسند شفاعت پر آئے گی تو میں تجھے یاد کروں گی. تو ایک بار اس بی بی نے نقاب الٹ دیا. زینب نے دیکھا چہرے پہ تازہ لہو ملا ہوا ہے. کہ
بیوی یہ لہو کس کا ہے کہ زینب نہ پہچانا تیری ماں فاطمہ یہ حسین کا لہو